بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیٹ سٹروک کیا چیز ہے؟ کیا ہیٹ سٹروک اور بخار دو مختلف چیزیں ہیں؟ ہیٹ سٹروک کی علامات کیا ہیں اور یہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور اس کا ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ میرا نام ہے ڈاکٹر رضوان گوہر۔ آئیے آج ہم ہیٹ سٹروک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسم میں ایک نظام رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق جب بھی جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو جسم کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے باڈی میں مختلف قسم کے میکانزم ایکشن میں آتے ہیں، یعنی وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہوتا ہے کہ سویٹنگ ہونا، یعنی پسینے کا آنا۔ تو جب پسینہ آتا ہے تو وہ جسم کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسم کے درجہ حرارت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہیٹ سٹروک میں یہ جو پسینے والا میکانزم ہے یہ خراب ہو جاتا ہے، یہ کام نہیں کرتا، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب باہر کا ٹیمپریچر درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بہت زیادہ دیر موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور اس کا ہیلمٹ بہت گرم ہے، بہت زیادہ کوئی سن ایکسپوجر میں یعنی دھوپ میں کام کر رہا ہے، کوئی لیبر ہے، کوئی زیادہ ٹائم کے لیے وہ دھوپ میں بیٹھا ہے، 10 سے 15 منٹ میں جو بیرونی درجہ حرارت کی شدت ہے وہ آپ کے دماغ کی فنکشن یعنی کام کرنا ختم کر سکتی ہے، اور اس کو ہیٹ سٹروک کہتے ہیں۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ ہیٹ سٹروک کی علامات میں سر درد، الٹیاں، غنودگی کی کیفیت یا الٹی سیدھی باتیں کرنا، پسینے والا میکانزم یعنی عمل ختم ہو جانا، اور اس کے بعد ٹوٹل پیشنٹ کوما میں جا سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے، اس کو جھٹکے پڑ سکتے ہیں اور اس سے اس کی ڈیتھ یعنی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس میں اور عام بخار میں فرق ہے۔ عام بخار کسی نہ کسی جراثیم کی وجہ سے جسم کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے، جسم کے اندر سے کوئی انفیکشن ہوتا ہے، جبکہ اس میں باہر کا ٹیمپریچر بڑھنے سے دماغ پر اثر انداز وہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کی سویلنگ ہوتی ہے اور یہ ساری علامات آتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو ایک تو یہ کہ شدید جو ٹیمپریچر والے دن ہیں ان میں کم سے کم ڈائریکٹ آپ کو سن لائٹ یعنی دھوپ کا ایکسپوجر رکھیں، اپنے آپ کو کسی شیڈو یعنی کسی کورڈ جگہ میں رکھیں۔ اس کے علاوہ غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیز کریں، اور اگر آپ باہر جاتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو دھوپ میں سے نکال کر سائے میں رکھیں۔ اور اگر آپ کو کوئی علامت محسوس ہو جیسے سر درد یا آپ کو کوئی چکر آ رہے ہیں تو فوراً دھوپ والی جگہ سے ہٹ جائیں، اپنے سر کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ اب اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے یعنی اس کو ہیٹ سٹروک کی علامات آئیں، یعنی اس کے جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے، اس میں درجہ حرارت 105 106 تک جا سکتا ہے، غنودگی بے ہوشی کی کیفیت ہو سکتی ہے، جھٹکے پڑ سکتے ہیں۔ جب کسی پیشنٹ میں کسی مریض میں آپ ایسا دیکھیں تو آپ نے فوراً اس کو دھوپ والی جگہ سے چھاؤں میں کرنا ہے۔ چھاؤں میں کر کے جو پہلا کام یہ کرنا ہے، اس کے اوپر ٹھنڈا پانی یا جو پانی بھی ہے فوراً اس کے سارے جسم اور سر پر ڈالیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ٹھنڈا پانی ہے تو وہ اس کے سر پہ اور ساری باڈی پر ڈالیں، اور اگر برف والا پانی ہو یا برف ہو تو وہ بھی آپ اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کر سکتے ہیں۔ اس سے اس کا درجہ حرارت دماغ کا فوراً نیچے آئے گا اور اس کی طبیعت سنبھل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جسم کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے آپ مختلف کپڑے لے کر ان کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر اس کے جسم پر، اس کی چھاتی پر، اس کی کمر پہ، اس کی بغلوں میں، اس کی ٹانگوں میں اس کو لپیٹ سکتے ہیں تاکہ جسم کا ٹیمپریچر فوراً نیچے آئے۔ اگر جسم کا ٹیمپریچر فوراً نیچے نہیں آئے گا تو مریض کی جان جا سکتی ہے۔ اینڈ میں پھر ایک بات کہوں گا کہ اس شدت والے موسم میں باہر نکلنے سے گریز کریں، اور اگر آپ باہر جاتے ہیں تو اپنے سر کو کور رکھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو چھاؤں والی جگہ میں لے کر جائیں اور تھوڑا سا آرام کیجیے۔ اور اگر طبیعت آپ کو لگے کہ آپ کی ٹھیک نہیں ہے، سنبھل نہیں رہی، تو آپ بالکل دھوپ والی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔